السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکم واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے مسائل چل رہے تھے، تقریباً 8 ہمارے سلسلے ہو چکے ہیں، یہ 9واں ویڈیو ہے، تو اس میں اور کچھ باتیں حدیثیں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح فرمایا اور یوں فرمایا کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ پوری حدیث ہے۔ یہ نمبر 1 ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سینگ والا مینڈا لایا جائے۔ تو آگے مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر سینگ والے ہیں تو بہتر ہے، پیدائشی اگر سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ سینگ ہے، اگر سینگ آدھے کٹے ہوئے ہیں تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن سینگ تھے، سینگ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، تو آگے یہی فرمایا کہ اس کے پیر کالے ہو، سیاہ ہو، بلیک ہو وہ، اور اس سے ایک مراد یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ سیاہی میں چلتا ہو، یعنی اندھیرے میں اسے نظر آتا ہو، چلتا ہو، اور سیاہی میں بیٹھتا بھی ہو، اور سیاہی میں نظر کرتا بھی ہو، اسے نظر بھی آتا ہو۔ تو ایسے مینڈے کو لایا گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ چھری لاؤ، اسے اچھی طریقے سے تیز بھی کر لو، کیونکہ تیز چھری جو ہوتی ہے وہ ایک ہی مرتبہ اس سے جب آپ چھری پھیرتے ہیں تو بآسانی وہ ذبح ہو جاتا ہے اور اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو، کیونکہ اگر چھری تیز نہیں ہے تو آپ کو 2-3 دفعہ بکرے کے گلے پر پھرانا پڑتا، جس کی وجہ سے اسے اذیت زیادہ ہوتی، تکلیف ہوتی۔ لیکن اگر چھری تیز ہے تو ایک مرتبہ بھی اگر پھیریں گے تو بآسانی ذبح ہو جائے گا اور رگیں کٹ جائیں گی، اسے کم سے کم تکلیف ہوگی۔ ایک تو یہ۔ اب یہاں پر آگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی اور ان کے آل کی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے بھی۔ تو یہاں بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا، پورے لوگوں کی طرف سے جو ذبح کرے نا وہ کیسا؟ اسی سے بعض لوگ جو ہے کنفیوز ہو کر کیا کرتے، ایک بکرا لا کر ہمارے پورے گھر کی طرف سے اس طریقے سے کرتے۔ تو یاد رکھو، ایک ہے اس کا ثواب پہنچانا۔ مثال کے طور پہ میں نے بکرا لا کر قربانی اپنی طرف سے کر دی، وہ مجھے کسی نہ کسی ایک بندے کی طرف منسوب کرنا پڑے گا، ایک ہی بندے کی طرف سے قربانی ادا ہوگی، یا تو میری طرف سے یا کسی ایک اور طرف سے۔ اگر اس میں 2 لوگ بھی مل گئے، 2 لوگوں کی طرف منسوب کریں گے کہ میری طرف سے اور میرے والد کی طرف سے، میری طرف سے یا میری امی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے اگر میں کہوں گا تو کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے کسی ایک کی طرف منسوب کرنا یہ کمپلسری ہے، تبھی قربانی ادا ہوگی۔ پیسے چاہے 10 لوگ ڈال لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بکرا 10,000 روپے ہے، گھر میں 5 لوگ ہیں، ایک شخص نے 2,000 روپے ملائے، تو 5 لوگوں نے پیسے ملائے
لیکن جب قربانی کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، تو کس کی طرف سے؟ تو کسی ایک کی طرف سے کرنا پڑے گا، امی کی طرف سے، ابا کی طرف سے، کیونکہ بکرے میں ایک ہی حصہ ہوگا، ایک ہی بندے کی طرف منسوخ کریں گے۔ اگر کہیں گے کہ 5 لوگوں کی طرف سے تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ، ہاں قربانی کرنے کے بعد ایک بندے کی طرف سے قربانی ہوگی، اب جو ثواب ملا تو اس ثواب کو ہے نا پورے لوگوں کی طرف ایصال کر سکتے، اے اللہ اس کا ثواب ہے نا پوری امت کو پہنچا، اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا۔ تو ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے دوسری نیکیوں کا ثواب ہم پورے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو ویسے قربانی کا ثواب بھی جو ہے پورے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے یہی فرمایا کہ یہ جو فرمایا ہے اللہ تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما، تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا جو ہے بیٹا، اس میں ایک ہی قربانی ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے، اس کے ثواب کو جو ہے پوری امت تک پہنچایا گیا۔ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس حدیث سے غلط مطلب نکال کر، اسی لیے صرف حدیث کے متن کو دیکھ کر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ علماء صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، اور 1500 سال کے بڑے فقہا نے کس طریقے سے مسائل کو سمجھایا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے قربانی میں، بکرے میں قربانی ایک ہی بندے کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس کا ثواب جو ہے پورے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ سماعت کر لیں، جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے۔ تو یہاں 200 درہم سے مراد 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5، تو اسے 52.5 کہتے ہیں، 52.5 جیسے ہمارے 50/2 کہتے ہیں، تو وہ، تو اگر اتنی چاندی یا اس کی رقم، اتنی رقم، یا پھر کوئی ایسی چیز جو ضرورت نہیں ہے، اسے اس کی ضرورت میں نہیں ہے، تو ایسی چیز ہے اور اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کے برابر ہے، تو اس کے اوپر وہ غنی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ غنی کسے بولتے ہیں؟ اس میں قربانی کے ٹاپک میں، قربانی کے پس منظر میں جو ہے غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ کتنا ہے، اتنے اس کے پاس پیسے ہوں، یا اتنی کوئی ایسی چیز کی وہ مالیت کا مالک ہو جس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کے برابر ہو، یعنی وہ چیز اس سے ضرورت میں نہ ہو۔ ضرورت کا اگر 1 کروڑ کا گھر بھی ہے تو نہیں آتا، 1 کروڑ کی گاڑی بھی ہے تو نہیں آتی، لیکن 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی تو استعمال کرنے کے لیے، اب ایک گاڑی ایکسٹرا ہے تو اس کی قیمت لکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے 2 گھر ہے، ایک گھر تو رہنے کے لیے، ایک گھر جو ہے ضرورت سے زیادہ، تو اس کی قیمت بھی لکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے پہننے کے 10 جوڑی کپڑے ہیں اور ایکسٹرا جو ہے اور 5-6 جوڑی ہیں، تو یہ جو ایکسٹرا 5-6 جوڑی کپڑے ہیں اس کو بھی لکھ لیں گے۔ کبھی کبھار شادیوں کے جو ہے 10,000 کے، 15,000 کے، 50,000 تک بھی جوڑے ہوتے، اب وہ روزانہ استعمال نہیں کرتے اور وہ اسی ضرورت پہ بھی نہیں آتے کپڑے، تو اس کا بھی حساب لکھیں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر 5 کمرے ہیں، بندہ جو ہے 2 کمروں میں رہتا ہے، باقی 3 خالی پڑے ہیں، تو ان 3 کمروں کی قیمت بھی لگائی جائے گی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہی فرمایا آگے، حاجت سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور اور خادم اور پہننے کے کپڑے، ان کے سوا جو چیزیں ہو وہ حاجت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے، وہ چیزیں بھی لکھ لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، بیچنے کا مال، اور ضرورت سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو ان تمام چیزوں کی قیمت لگا لیں گے، تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوٹل کریں گے۔ تو آج کل کے حساب سے اگر 37,000 کا اگر وہ ٹوٹل اماؤنٹ بن رہا تو وہ غنی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مسائل اگر سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے پوچھیں، آپ پوچھ کر صحیح قربانی ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کو صحیح قربانی سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔